بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ یہ جان چکے ہیں کہ پی ڈی ایم تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس کا جو حشر ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون، JUIF اور دیگر جماعتوں کو دھوکہ دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا اور پی ڈی ایم کو استعمال کر کے وہ JB الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا، اپنے امیدوار زیادہ سے زیادہ سینٹ میں بھی پہنچا لیے، اور بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خفیہ ڈیل کی ہے اور اب انہوں نے لانگ مارچ میں جانے کے لیے استعفے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ استعفے ہم نہیں دے سکتے، ہم پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لانگ مارچ سے پہلے استعفے دینے کے آپشن پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں مشورہ کریں گے، اور ان کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے، جو کہ 4 اپریل کو ہوتا ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہوتی ہے۔ اگر جلدی بھی کر لیں تو اس میں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن 26 مارچ کو ہونے والا لانگ مارچ اس سے پہلے گزر جائے گا، یعنی وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کے وہ سوالات جو انہوں نے نواز شریف پر اٹھائے اور نواز شریف کے واپس آنے کی بھی کچھ جو شرائط عائد کی ان پر، اور آصف علی زرداری کے استعفے دینے سے انکار پر لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی استعفے دینے پر راضی نہیں ہوتی تب تک لانگ مارچ کو ملتوی سمجھا جائے۔ تو یہ وجوہات کیا تھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، اب نون لیگ کیا سوچتی ہے، پہلے کیا سوچتی تھی، اور اب نواز شریف کا اس پر کیا رد عمل ہے، آگے وہ کیا لاہ عمل اختیار کریں گے یا انہیں کیا اور کرنا چاہیے، ان تمام آپشنز پر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل فیکٹس پلس TV۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور نوازیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید تجزیہ کریں، ہم آپ کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک دسمبر 2020 کا ویڈیو کلپ سنواتے ہیں، اور سنیے کہ وہ تب کیا کہہ رہی تھی۔ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی؟ جی ہاں، آپ نے سنا اور بالکل ٹھیک سنا۔ مریم نواز 2020 دسمبر میں یہ فرما رہی ہیں ایک جلسے میں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، اور یہ محترمہ طنز فرما رہی ہیں حکومتی وزراء پر کہ جن کے نظر میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ اب نون لیگ والے بھائی سن کر یہ نہ کہنا شروع ہو جائیں کہ مریم صاحبہ تو بڑی ولی ہیں، جو بات مارچ میں ہو رہی تھی وہ انہوں نے دسمبر میں پہلے ہی بتا دی کہ دیکھ لیں پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی، لیکن اس وقت وہ مذاق اڑا رہی تھی، مارچ میں وہ حقیقت بن گئی۔ اب ذرا اس پر احسن اقبال نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک تجزیہ دیا ہے اور اپنی رائے دی ہے، ذرا آپ وہ بھی سن لیں کہ احسن اقبال کیا فرما رہے ہیں اس ساری سچویشن پر۔ نہیں، یہ مایوسی میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کو آپ ایک کائنڈ آف ڈس اپوائنٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، چونکہ آج ہمارا خیال تھا کہ ہم لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کریں گے، اس کی جو جزیات ہیں ان کے اوپر فیصلہ کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے اس انکار کے بعد پھر ساری جماعتوں کی جو تیاری تھی یا ساری جماعتوں کی جو خواہش تھی وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مؤخر ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ صاحب پروفیسر ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک پروفیسر ہوں، اور وہ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اینکر کو کہ میں اس کو مایوسی نہیں کہوں گا، میں اسے ڈس اپوائنٹمنٹ کہوں گا۔ بھائی، مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ احسن اقبال صاحب، ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی میں کیا فرق ہے؟ اردو میں وہ مایوسی ہے، انگلش میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب آپ جیسے چاہیں کان کو پکڑ لیں، پکڑنا تو کان ہی ہے، مگر اب آپ کیونکہ پروفیسر ہیں تو ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں پر ہم آپ کو سلیم صافی کا بھی تجزیہ ضرور سنوائیں گے۔ ان کا تجزیہ سنوانا اس لیے ضروری ہے
کہ سب سے زیادہ جو خیر خواہ صحافی ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ سلیم صافی سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کو آصف علی زرداری کے رویے کے بعد، ذرا وہ سنیے۔ دیکھیں، مولانا اس وقت اپنے ذاتی اور انفرادی حیثیت میں ایکٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور یہ جو موقف تھا کہ استعفوں کے حوالے سے، یہ صرف مولانا کا نہیں تھا، یہ مائنس پیپلز پارٹی باقی تمام 9 جماعتوں کا تھا، اور پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے بھی ان کا یہ فرض ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ذاتی تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن وہ پورے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی سوچ کو ریپریزنٹ کریں۔ تو مولانا صاحب اور اے این پی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور باقی ان سب کا، اختر مینگل صاحب، ان سب کا یہ موقف ہے کہ ہم سینٹ الیکشن میں جانے کے حق میں نہیں تھے، باقی چیزوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن اتحاد کی خاطر اور پیپلز پارٹی کی خاطر ہم نے وہ کام کر لیا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد سیکنڈ مرحلے پہ پھر یہ چیزیں ہوں گی۔ تو آج وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے الٹا، نہ صرف یہ کہ آج یہ کہ استعفوں کا یا مارچ کا، بلکہ آج وہ بالکل استعفوں کے معاملے سے انکاری نظر آئی، اور دوسرا پیپلز زرداری صاحب نے اس کے جواب میں اپنی مجبوریوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اور ان کا رونا شروع کیا۔ ان کا لب لباب یہی تھا کہ میں وہ لڑ نہیں سکتا۔ آپ نے سن لیا کہ سلیم صافی صاحب اب بھی اپنی نوکری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ الزام دے رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی پر اور آصف علی زرداری پر۔ اور الزام کیا دے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، وہ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ یہ سلیم صافی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس نے سب سے زیادہ سیاسی جیل کاٹی ہے وہ ہیں آصف علی زرداری، تقریباً 11 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے۔ تو میاں نواز شریف نے تو اتنے مہینے جیل کاٹی اور پھر وہ بیمار ہو گئے، اور جب وہ بیمار ہوئے اور ان کے پلیٹلیٹس بہت ہی کم رہ گئے، یہ مرے کہ وہ مرے، تب ان کی حالت کیا تھی؟ ذرا یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی تب کیا حالت تھی، اور اب جیسے ہی وہ برطانیہ میں پہنچے اور ان کے پلیٹلیٹس اچانک ٹھیک ہو گئے، پھر کبھی بتایا ہی کسی نے نہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس کا اب کیا حال ہے، تو اب ان کی کیا حالت نظر آ رہی ہے بغیر علاج کروائے، وہ تصویر بھی دیکھ لیں، اور آپ پوری سکرین پر ان کی موجودہ اور بیماری کی حالت کا جب وہ بہانہ بنا چکے تھے، پلیٹلیٹس جب ان کے ختم ہو گئے تھے تب کی دونوں مشترکہ تصاویر دیکھ رہے ہیں سکرین پر، اور آپ اندازہ کر لیں گے کہ میاں صاحب کتنے بددیانتی کر کے گئے ہیں قوم کے ساتھ، اور دھوکہ دے کر گئے ہیں لوگوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو۔ خیر چھوڑیے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، میاں صاحب پہلے ہی ایسا ہی کرتے ہیں، جب ان کا اقتدار ختم ہو تو وہ دوسرے کو اقتدار میں نہیں دیکھ سکتے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ استعمال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر اس بار جو آصف علی زرداری نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک تبصرہ فرمایا، ذرا وہ تبصرہ آپ بھی سن لیں۔ آؤٹ آف 10 ایک ویو تھا، تو پیپلز پارٹی کا ذرا مختلف ویو تھا، تو ورنہ تو لانگ مارچ تو بالکل اپنے ٹائم پہ ہونا تھا، تو انہوں نے ٹائم مانگا ہے اپنی CEC میں جانے کے لیے، تو ریزن آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ لانگ مارچ تو وقت پر ہونا تھا اور یہ طے بھی تھا، مگر پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوری تھی، انہوں نے کچھ وقت مانگ لیا ہے، اور وہ CEC میں جا کے اس پر اپنی CEC کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ CEC میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ CEC اجلاس 4 اپریل کے ہے، اس کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے، روزوں کے بعد عید، اور عید کے بعد گرمیاں شروع ہو جانی ہیں، کیونکہ کوئی وسط مئی تک تو رمضان رہے گا، اور پاکستان میں جو ہے گرمی وہ مئی کے آغاز میں ہی شدید شروع ہو جاتی ہے، تو ان دنوں میں لوگوں کو باہر نکالنا، ایک لانگ مارچ کرنا اور اسلام آباد میں جا کر دھرنا دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس سال لانگ مارچ تو ہونے سے رہا، تو اب اس پر
جو سب سے پہلے بندے تھے خواجہ آصف، انہوں نے منصور علی خان کو ایک بات کی تھی، ذرا وہ سن لیں اور پھر ان کے لیے اب کیا مشورہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ No, still maintain. I still have reservation against the gentleman جو نام میں نے لیا ہے. On Zardari sahab? Yes, I still have the reservation. تو آپ نے سن لیا، خواجہ آصف نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے آصف زرداری پر اعتبار نہیں ہے، یعنی خواجہ آصف نے تو پہلے ہی منصور علی خان کے پروگرام میں یہ بتا دیا تھا کہ مجھے آصف زرداری پر اعتبار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلتے بنے۔ مریم نواز صاحبہ انہیں روکتی رہیں مگر وہ نہیں رکے۔ تو وہ کیوں نہیں رکے؟ ذرا آپ یہ اس وقت کی تصویر اپنی اسکرین پر دیکھیں جب یہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، ان کے چہرے دیکھیں، غور سے دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی رونے لگ جائیں گے۔ تو اب ان کے لیے ہمارے پاس جو مشورہ ہے وہ ایک ہی ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا ہے، تو ذرا سن لیں آپ انہی کی زبانی کہ ان کے لیے مشورہ کیا ہے۔ چیخیں ماریں، روئیں، پٹے، جی روئیں پٹے۔ اس کے بعد ہمارے لیے تجزیہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ اس مشورے کے بعد مزید تجزیہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، تو اس لیے ہمیں اجازت، آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔